پر غشی طاری ہونا شروع، بے ہوشی کے عالم میں آپ ہونے لگے. تو اللہ کے نبی کی جو آنکھیں تھیں وہ گھر کی چھت پر اڑ گئیں. پھر آپ نے کیا کہا؟ اللہم فی الرفیق الاعلی. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کا وقت آ گیا ہے، آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عموماً انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بیمار ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، بہت سے چلتے پھرتے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بھی مرض لاحق ہوا تھا مرنے سے پہلے. بیماری، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، مرض بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جو ہے وہ باری باری رہا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا مرض الموت تھا، یعنی جب آپ کی بیماری بڑھتی گئی، تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی جو زندگی کے ایام ہیں حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. لہٰذا سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کو باقی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات، انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ جو ہے وہ جا کر حضرت عائشہ کے گھر میں رہ لیجیے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. آپ کی جو طبیعت تھی وہ بگڑ رہی تھی، حتیٰ کہ آپ سے خود سے چلا نہیں جا رہا تھا. 2 آدمیوں کا سہارا لے کر پیر زمین پر گھسیٹ رہے تھے، اور پھر 2 آدمیوں نے آپ کو سہارا دیا. وہ سہارا دینے والے کون تھے؟ عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کا اس کے بعد وقتاً فوقتاً مرض بڑھتا چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مشکیزیں بھر کر لا دو اور مجھ پر ڈال دو. یعنی پانی اللہ کے نبی ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر، نا شدت جو مرض تھا وہ بڑھ رہا تھا. فرمائے کہ میرے اوپر جو ہے وہ مشکیزیں 7 مشکیزیں بھر کر لا دو، تاکہ میں اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر سکوں. لہٰذا حضرت عائشہ کہتی ہیں پانی لائے گا. حضرت حفصہ کے لگن میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ آپ پر پانی ڈالتے رہے. تو پھر جب اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا اب بس کر دو، تو وہ پانی ڈالنا بند کیا گیا. لہٰذا آپ لوگوں کے مجمع میں گئے، نماز پڑھائی، خطبہ دیا آپ نے، اور لوگوں کو چند نصیحتیں کی، جس میں نصیحت یہ آتی ہے کہ نماز غلاموں کا خیال رکھنا، اور یہود و نصارہ کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اس میں دیکھیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دنوں کی وصیت کیا تھی؟ نماز غلاموں کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت بڑھ رہا ہے، طبیعت بگڑ رہی ہے کہ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں پا رہے، مگر اپنی امت کو آخری دنوں میں کس بات کی وصیت کر کے گئے ہیں، کس بات کی اہمیت یاد دلا کر گئے ہیں کہ دیکھو نماز بہت ضروری ہے. صدقے جائیے اس نبی پر کہ جب خود کی حالت بہت بری ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں، لوگ سہارا دے رہے ہیں، پھر بھی اپنی امت کو جو نماز کی اہمیت ہے وہ بتا رہے ہیں. جو غلاموں کا خیال، اکثر ہم غلاموں کا خیال نہیں رکھتے، جو ہم سے ماتحت ہمارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے ماتحت ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، ہم ان کے سردار ہیں، ہم ان کی میڈم ہیں، ہم ان کے سر ہیں، کس طرح ہم ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وہ بھی سمجھایا کہ دیکھو جو غلام ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا. اس سے ہمیں اہمیت سمجھنی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ صحیح ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی. اللہ کے نبی نے جب بالکل بھی اس قابل نہیں رہے کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں، تو پھر یہ ذمہ داری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی تھی. اللہ کے نبی کے بعد جو ہے اللہ کے نبی زندہ ہی تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر نماز پڑھا سکیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے. اب جب نماز کی تیاری ہو رہی تھی، پیر کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی نے عائشہ کے حجرے کا جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام نماز کے لیے صفے وغیرہ باندھ رہے تھے. اللہ کے نبی کو دیکھ کر سب کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی میں ہمت آ گئی کہ وہ نماز پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا آپ ہی پڑھائیے. لہٰذا پیر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے جس طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، ہم عاشق رسول کہتے ہیں، تو ان صحابہ کو اللہ کے نبی سے کیا محبت ہوگی.
حقیقت میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر صدمے سے بھی بڑا صدمہ پہنچا کہ ان کے اوسان تو خطا ہی ہو گئے، پیروں تلے زمین نکل گئی، پیر لڑکھڑانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ہمارا کوئی چاہنے والا رشتہ دار ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے، ہماری کیسی حالت ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بری طرح نوحہ کر رہے ہوتے ہیں، رو پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ حتی الامکان سیدنا عمر تھے جو اتنے فقیہ اور مدبر صحابہ تھے، کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور سیدنا عمر کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن اس قدر جو ہے وہ ان کا جوش اور وہ پریشان تھے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات پر کو سنا نہ، لہذا سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے بلا شبہ محمد وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، کون سی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ یہ آیت انہوں نے جو ہے وہ پوری آیت تلاوت کی۔ ابن عباس کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے وقت یہ آیت تلاوت کی تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اللہ نے آیت بھی آج ہی نازل کی ہو۔ جب تک سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھی پھر ابو بکر صدیق سے لوگوں نے آیت سیکھی، یعنی اتنی لوگوں پر اثر اس آیت کا کب ہوا جب اللہ کے نبی واقعی اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی جس کو دیکھا وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، خود سیدنا عمر بھی جو ہے وہ بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ خود سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو میں سہم سا گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ کیا پتہ چلا ہمیں بخاری کی احادیث اور قرآن مجید کی اس آیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ آیت اتری کب تھی؟ جب جھوٹی افواہ اللہ کے نبی کے بارے میں پھیلی تھی جنگ احد میں، لیکن لوگوں پر اثر اور لوگوں نے محسوس اس آیت کو کب کیا؟ جب واقعی اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر پورا ہم نے صحیح بخاری کی جو قصہ پڑھا ابھی، تو یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کبھی اللہ کو موت نہیں آنی۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی خلقت ہے جو اس دنیا میں پیدا کی گئی اس کو فنا ہے، لہٰذا ہمارے جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں وہ سب چلے گئے نا، ابھی ہمارے سامنے کوئی نبی ہے نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی نہیں رہا تو اللہ کے نبی بھی نہیں رہے ہوں گے، لہٰذا اللہ کہتے ہیں جب کوئی نہیں رہا تو اللہ کے نبی بھی نہیں رہیں گے، اور وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب جو لوگ ان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ وہ ہماری پکار کو سننے آتے ہیں، ہم ان کو میلاد پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے آتے ہیں، ہم ان کو پیش کرتے ہیں، تو یہ تمام غلط عقیدے اور شرکی عقیدے ہیں، اور ہم اللہ کی ذات کے برابر اس طرح کر کے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے برابر کر رہے ہیں۔ حق حی قیوم صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی انسان عام و خاص ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی افواہ جب موت کی پھیلی تھی تو جنگ احد میں، میدان احد میں لوگ ایمان کو جو ہے وہ ترک کر کے اپنے پہلے دین کی طرف جا رہے تھے، تو جب حقیقت میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سے عرب قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی ساری سربلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھیں، لہٰذا جب یہ نبی ہی نہیں رہا تو اسلام کو تو اب مٹ ہی جانا ہے۔ لیکن جو خلفائے راشدین تھے، جو صحابہ کرام تھے، تبع تابعین تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے بعد بھی اس دین کے کام میں اتنی محنت کی کہ الحمدللہ یہ دین اسلام کبھی مٹ ہی نہیں سکتا۔
لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے مرتدین سے جہاد کیا اور انہیں شکست فاش کر دی. ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی پھر سے دین اسلام پر قائم ہو گئے. گویا ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اسلام اللہ کے فضل سے سربلند رہا. پھر فرمایا، اللہ کہتے ہیں آگے، کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے. اچھا دیکھیے، اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ ابھی جو ہم قصہ پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صحیح بخاری کے حوالے سے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا تھا. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی. ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر میں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ سے چبا چبا کر مسواک کروایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کی جب یعنی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور آپ خود جو ہے وہ نہیں کرنے کے قابل ہوتے تھے، حضرت عائشہ اتنی محنت کرتی تھی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، جس طرح کی یعنی ہماری امہات المومنات تھیں کہ وہ اللہ کے نبی کا خیال رکھا کرتی تھیں. تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ جب شوہروں کا خیال کریں، ان سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے، ایک سبق ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں موت پر یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اسی طرح کسی کو بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، اور اللہ کے نبی واقعی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس بات پر میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. تیسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت کی سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی. یعنی موت آنا آسان نہیں ہوتا. جب ملک الموت آپ کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کی تفصیل کہ صرف ایک فرشتے نہیں ہوتے، ایک پوری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. تو یعنی جب آپ فرشتوں کو اپنے پاس دیکھیں گے، آپ کو اپنا موت کا وقت یاد آ رہا ہوگا، تو واقعی وہ سختی بہت شدید سختی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ سختی تھی. جو اللہ کے نبی تھے، جو گناہوں سے پاک تھے، جن کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، جو ہمارے نبی تھے، ان پہ بھی دیکھیے موت کی سختی تھی. تو مجھ پہ اور آپ پر تو ضرور ہونی ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آسان موت دے. پھر اس کے بعد ہمیں صحابہ کرام کا صبر دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. یعنی ہمیں بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے، کتنی محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے، لیکن وہ صحابہ کرام جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اپنے دن و رات گزارا کرتے تھے، جن کی صحبت میں رہا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی سے دین سیکھا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، ان سے کلام الہی سنا کرتے تھے، ان صحابہ کرام کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں یہ الفاظ کہہ گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی ریلائز کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی کو تو جانا تھا اور وہ گئے. اور ابو بکر صدیق نے کتنی اچھی طریقے سے اس معاملے کو سنبھالا. تو ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے رشتوں میں سے بہت سے رشتے ہم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سے قریبی رشتے ہم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم بہت بری طرح واویلا کرتے ہیں، رو رہے پیٹ رہے ہوتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ایسے غلط الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں اللہ کو بھی اس وقت کہ اس رب نے کیا کر دیا. بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ نعوذ باللہ میت رکھی ہوتی ہے اور نوحہ کرتے ہوئے اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، روتے روتے بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب نوحہ ہے. رونا منع نہیں آپ نے، لیکن اس طرح کی نوحہ کرتے ہوئے گریبان چاک کر دینا، گریبان پھاڑ دینا، دیواروں میں ٹکرے مارنا، اور جو ہے وہ بہت برے برے الفاظ کہنا، کسی پر الزام لگانا کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ سب غلط ہے. تو ہمیں موت پر یقین بھی رکھنا ہے، اور صحابہ کرام کی طرح ہم نے صبر بھی کرنا ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سبق ہم نے سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اچھا، اب ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 145 کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا. اب ایک تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اللہ نے آگے کہتے ہیں موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کوئی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، کوئی کسی کو نہیں مارتا. اکثر ہم نے رشتہ داری میں دیکھا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ جب یعنی کسی کا اچانک کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، کسی پریشانی میں تھا، تو بہت سے لوگ الزام تراشی کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کو مار دیا، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو موت آتی ہے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی. اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دوں کہ فلاں بندے نے مار دیا، فلاں نے مار دیا. اللہ کہتے ہیں اور تم یہ بھی نہ سمجھو کہ
اگر تم اپنا گھر بار چھوڑ کر میدان جنگ میں جا رہے ہو، کسی غزوے میں شرکت کر رہے ہو، جہاد کے لیے نکل رہے ہو، تو تم میدان جہاد میں اترو گے تو تمہیں موت آئے گی. موت تو تمہیں ہر حال میں آنی ہے. بے شک تم میدان جنگ میں نہ اترو، ٹھیک ہے، گھروں میں موجود ہو، قلعوں میں بند ہو جاؤ، تو کیا موت تمہیں چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں چھوڑے گی. اللہ کہتے ہیں اس بات کو نہیں بھولو تمہیں کہ تمہیں موت نہیں آنی، موت تو تمہیں ہر حال میں آنی ہی ہے. تو موت کی تیاری کرو، اس پر یقین رکھو کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اللہ نے میرا اور آپ کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں؟ کیا نام اعمال کو ہم ایک ذخیرے کے طور پر جمع کر رہے ہیں کہ نیک اعمال بٹور رہے ہیں کس طرح؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر رہے ہیں یا اللہ کے دین کے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگ، ہمارے دشمن ہم پہ وار کر کے ہمیں مار دیں گے. موت تو ہر حال میں ہی آنی ہے. وہ بستر مرگ، گھر کے جو بستر ہیں اس پر بھی آنی ہے. جہاں موت لکھ دی گئی ہے، جہاں فرشتہ پہنچ جائے گا وہاں موت آ جائے گی. اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا کہاں موت لکھی ہے، کب وقت مقرر ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے. لہٰذا فرمایا جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو ان قریب ہم جزا دیں گے. اب دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے، یعنی ان کا مقصد ہی صرف دنیا حاصل کرنا، دنیا کی چاہ، اس کی رنگینیاں، اس کی چمک دمک، جو بھی کر رہے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، نیت ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جی تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، آخرت کا بدلہ ہوتا ہے. یہ کام کریں اللہ اس کے بدلے ہمیں یہ جزا دے گا. نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری، لیکن نیت سے جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا، اللہ کہتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا. یعنی صرف نیت کی وجہ سے انسان کا وہ کام کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. حدیث ہم پڑھتے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی. آپ نے ان سے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنا ہی تھی. صرف یہی نہیں، ہم انسانوں کے بہت سے کاموں کا یہی حال ہے، نیتوں کو درست کرنا ہے. اب دیکھیے صرف یعنی اس نیت ہونے کی وجہ سے اگر یہ نیت ہوتی کہ اذان کی آواز آئے گی تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے آخرت میں اس کے لیے ثواب ملتا، تمہارے لیے ذخیرہ تیار ہوتا، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ ہوا تو آنی ہے، اگر تم یہ نیت نہ بھی رکھتے تو ہوا تو آتی. ایسے ہی بہت سے معاملات میں ہم کرتے تو ہیں نیکیاں پر ہماری نیت دنیا ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اب ہم کیا سوچ کر ملنے جاتے ہیں عیادت کرنے کہ چلے جاؤ ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اتنی رشتہ داری ہے ملنے نہیں آئے، اور نہ بہت سی رشتہ داروں کی باتیں سننے کو ملیں گی. کچھ سسرالی رشتہ ہے تو اس حوالے سے، میکے کا رشتہ ہے تو اس حوالے سے ہم اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ باتیں بنائیں گے. لیکن اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ نہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، اللہ ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر تو رشتہ داری ہے، ہمیں کتنا اجر ملے گا، اجر کی نیت سے جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا، ہمارے لیے اجر لکھ دیا جائے گا. اب اگر میں اور آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری نیت اس لیے ہو کہ ہمارے پاس بھی تو علم ہونا چاہیے، ہمیں بھی تو پتہ ہو کہ دین میں کیا ہوتا ہے، یا لوگ ہمیں بھی تو عالم کہیں، ہمیں عالمہ اور عالم بننے کا بہت شوق ہے، ان کو بہت عزتیں ملتی ہیں، یا یہ کہ کوئی دوسری نیت ہماری ہو کہ چلو اس کے ذریعے سے ہمیں پیسہ ہی ملتا رہے گا، ایک ذریعہ بن جائے گا، تو یہ ہماری صرف دنیاوی نقطہ نظر ہوگا. لیکن اگر ہماری نیت ہوگی تو اللہ کا کلام ہے، اس کا سیکھنا ہم پہ فرض ہے، اس کی تعلیم، اس کا ایک حرف پڑھنے پر جب ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو ہمارے لیے کتنی نیکیاں جمع ہوں گی. میں تو نیکی کی غرض سے یہ کام کر رہی ہوں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو اس راستے پر لگانے کے لیے. یہ ضروری ہے میرے لیے کہ میں اپنے لیے ذخیرہ جمع کروں، جب قیامت کا دن ہو، جب روز محشر ہو، جب میں قبر میں لیٹی ہوں تو یہ اللہ کے پاس آ کر میرے لیے سفارش کر دے. تو دیکھیے اس نیت میں اور اس نیت میں کتنا زمین و آسمان کا فرق آ گیا.
اب اگر ہماری نیت صرف آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، آخرت کا بدلہ چاہنا ہے، تو پھر نیت سے ہمارا بہت سے فرق پڑ جاتا ہے. لہٰذا میں نے اور آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو بھی کرنا ہے اس میں صرف دنیاوی مفاد ہمیں نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کے فائدے پر بھی نظر رکھنی کہ ہماری نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو وہ حدیث بتائی تھی کہ جب قیامت کا دن ہوگا 3 شخص آئیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا. تینوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیں گے؟ ان کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ انہوں نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم تھا، کتنا سخی تھا، اتنا پیسہ خرچ کیا. اللہ کہیں گے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اگر ہم کہیں کہ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں، میں اور آپ زبان سے نہ کہیں، دل میں جو بات آ گئی اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات چھپی اور مخفی نہیں ہے کہ تم بند قلعوں میں بند ہو جاؤ، تم صحراؤں میں چھپ جاؤ، تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ، تم قلعوں میں بند ہو جاؤ. تم کیا سمجھتے ہو اللہ سے بات کو چھپا لو گے؟ اللہ سے کوئی بات میری اور آپ کی چھپی نہیں ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین اچھی طرح کر لینا ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے. کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، کوئی مہمان اچانک آ جاتا ہے، ہمیں وہ مہمان کتنا بھاری لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سوچیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے، اس کا بھی حق ہے، رشتہ دار ہے، اگر ہم اپنے مال میں سے اس کو کھلا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اسی طرح ہم جو ہے وہ بہت سے رشتوں کے ساتھ بھلائی کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے کہ میری بہت زیادہ واہ واہ ہو جائے، میں اچھی بہو کہلاؤں، میں اچھی بیٹی کہلاؤں، اس طرح کے کام ہم کرتے رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں اور آپ کچھ نہیں کرتے. اللہ کا دین پھیلانا ہے، کسی مسجد میں جا رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی اگر میں تقریر کرنے جا رہی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہی ہوں تو لوگ میرے ذریعے سے کوئی اچھی بات سیکھ لیں. لیکن اگر میرا یہ نقطہ نظر ہوگا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ کتنی بڑی عالمہ ہے، یہ کتنی بڑی جو ہے وہ مبلغہ ہے، اس کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، لوگ مجھے جو ہے وہ سراہیں، اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں میرے آئیں گی تو وہ ثواب کا باعث نہیں ہوں گی، بلکہ نیکی کو برباد کر دیں گی، کیونکہ وہ ریا اور نمود و نمائش ہو جائے گی نا. تو اس لیے میں نے اور آپ نے اس بات کا انشاءاللہ بہت خیال رکھنا ہے. پھر فرمایا جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے. اب اللہ دیکھیں بتا رہے ہیں اگر آخرت کا بدلہ چاہو گے نا تو ہم آخرت میں بدلہ دیں گے. اور جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ خالدین فیہا کہتے ہیں کہ اس کو کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو میں نے اور آپ نے وہ فائدہ دیکھنا ہے، یا یہ دنیا کا جو بالکل حقیر سی دنیا ہے، چند ہی دنوں میں اس کو ختم ہو جانا ہے، میں نے اور آپ نے فنا ہو جانا ہے. تو آخرت کے فائدے کو میں نے اور آپ نے انشاءاللہ جو ہے وہ سوچنا ہے کہ دنیاوی مفاد کے ساتھ ساتھ، یعنی دنیا کے فائدے بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ اصل اپنا ذخیرہ جمع کریں. فرمایا جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے. پھر آگے فرمایا کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے تو ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگوں ہوئے. ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سابقہ انبیاء اور مجاہدین کی مثال دے رہے ہیں اس آیت میں، اور اہل احد کو ہدایت فرمانے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر کوئی شکست کا حادثہ پیش آ جائے تو اس وقت بے صبری یا بے دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. ایمان والوں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا. تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سختیاں آئیں لیکن انہوں نے صبر اور بے صبری نہیں دکھائی، انہوں نے صبر کیا اور جو ہے وہ باطل کے آگے جم کر کھڑے ہو گئے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، اہل احد والوں کو. پھر فرمایا ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو جم جاتے ہیں. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اہل ایمان کا بھروسہ محض سامان جنگ اور قوت کار یا اپنی کارکردگی پر نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اور ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں. یعنی دعا ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. میدان بدر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح و نصرت کی دعا مانگی. ایسے ہی دعا طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی. تو ایسے موقع پر دعا بھی کرنی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھنا ہے، اور جتنی ہم سے ممکن ہو سکے اپنی ایفرٹ بھی لگانی ہے.
فرمایا ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا دعا کرتے رہے؟ چونکہ مسلمانوں کا کافی نقصان ہو چکا تھا جنگ احد میں، اور بہت سے صحابہ زخمی بھی ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین یہود اور منافقین سب بہت خوش تھے، اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست ہی نہ ہوتی اور نہ ہی وہ زخمی ہوتے۔ وہ ان کو بتاتے رہے کہ دیکھنا آئندہ جنگ بھی ہوگی تو تب بھی تمہارا ہی حشر ہوگا۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ تم اب اپنا جو ہے وہ فائدہ سوچ لو اور ختم کر دو اس چیز کو، تمہارا نقصان ہو رہا ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مسلمانوں کو تانے بھی دیتے رہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر یہ لوگ تمہیں اسی ظاہری دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے، یعنی تمہیں دور جاہلیت میں لے جائیں گے اس طرح کی باتیں کر کے۔ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے مدد نہیں کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، وہی تمہارا سب سے اچھا مددگار ہے۔ فرمایا گیا ان قریب ہم کافر کے دلوں میں یہاں پہ آیت نمبر 149 اور 150 رہ گئی۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تو تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے، بلکہ حقیقت یہ کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کافر تو تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں، اگر تم ان کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں اسلام سے موڑ دیں گے، اسلام سے پھیر دیں گے، وہ تمہارا خسارہ ہی چاہتے ہیں کہ تم نقصان حاصل کر کے یہاں سے لوٹو، لہٰذا تمہیں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، وہی تمہارا سرپرست ہے اور وہی تمہارا سب سے اچھا مددگار بھی۔